کے آنگن میں عید ہے، بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے۔ دوسری وجہ ہے عید زہرا منانے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اس دن ملعون عمر ابن سعد ابن زیاد اور دو ملعون اور ہیں، ایک شمر ہے اور ایک حسین ابن نمیر، جو کہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل تھا۔ شہزادے کے نام پہ درود بھیجیے نا۔ کہ جب ان چاروں کے سر مختار نے امام سجاد کے پاس بھجوائے تو امام اس پر بہت خوش ہوئے اور خاندان اہل بیت کو سوگ اٹھانے کا بھی حکم دیا۔ اسی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر منانے کی تاکید کرتی ہے۔ تو دیکھیے یہ جو شخص تھا عمر ابن سعد، اس نے اہل بیت، اب یہ تو خیر مووی کے اعتبار سے جو آپ مختار وغیرہ کے اندر دیکھ رہی ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اصل تصویر تو کوئی نہیں ہے اس کی، کہ اہل بیت کے اوپر جو ہزاروں مظالم کا باعث یہ شخص تھا، اور اسیروں پر بھی نہ جانے کیا کیا مظالم اس شخص نے کیے، اور اس نے وہی تھا کہ جس نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا کہ خیموں کے اوپر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور سب سے زیادہ زہرا کے گھرانے کو اس ملعون کے جہنم واصل ہونے کی خبر میں بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اسی مناسبت سے اس کو عید زہرا بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہی عمر سعد ہے کہ جوانی میں جب یہ جوان تھا تو امیر المومنین نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے عمر ابن سعد، اس دن تم کیا کرو گے جب تم خود کو جنت اور جہنم کے درمیان گم پاؤ گے اور بالآخر جہنم کو اختیار کر لو گے۔ اور سن 60 ہجری میں ہی امیر المومنین کی جو پیشگوئی تھی یہ پوری ہو گئی۔ ابن زیاد نے شہر رے کی جو حکومت تھی اس کو امام حسین سے جنگ کی ایک شرط قرار دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے مکمل پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ شخص راہ راست پر آ جائے، مگر اس پر دنیا غالب تھی، حب دنیا کا شکار تھا۔ بہرحال امام نے اتمام حجت اس کے اوپر کی، اور جب یہ کسی صورت میں قائل نہیں ہوا تو امام نے پھر اس کے متعلق یہ بات کہی کہ تجھے موت بستر پر ہی دبوچ لے گی، اور خدا بھی تجھ کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، اور خدا کی قسم عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی تو نہ کھا سکے گا، یعنی جس شہر ریک کو تو چاہتا ہے کہ حاصل ہو جائے، تجھے عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے امام سے ایک استہزاء کیا تھا اور مذاق کیا تھا، ٹھیک ہے اگر گندم نہ ملی تو میں جو کھا لوں گا۔ اور کربلا میں اسی ملعون نے امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے اپنے نجس ساتھیوں کے جسموں کو دفن کرنے کے بعد امام حسین ان کے ساتھیوں کے پاکیزہ جسموں کو اسی طرح سے بے گور و کفن میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے مظالم کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی اس لحاظ سے حضرت زہرا کو ہوئی ہوگی اس کے واصل جہنم ہونے کی، اور مختار کے قیام کے بعد پھر مختار کے غلام کے ہاتھوں یہ اپنے ہی گھر میں واصل جہنم ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہے کہ جیسے کہ بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد لعین اسی دن واصل جہنم ہوا ہے 9 ربیع الاول کے دن۔ اگر ایسا ہے تو یہی بہت کافی ہے اس دن کے شرف اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے، تو اس لحاظ سے یہ بھی بہت کافی، یعنی وہ پہلی والی بات اگر نہیں بھی ہو تب بھی یہ بات بہت کافی۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مختار کے قیام کے بعد یعنی خود مختار کے غلام کے ہاتھوں یہ اپنے گھر میں ہی قتل ہو گیا، اور اس کے بعد حنفیہ نے ابن زیاد، عمر سعد اور حسین ابن نمیر اور یہ شمر وغیرہ کے سر جو ہے وہ ان نجس سروں کو خدمت حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام میں بھیجا۔ اچھا، جب یہ سر پہنچے تو امام اس وقت مکے میں تھے، تو 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ جب امام کی ان سروں کے اوپر نگاہ پڑی تو فوراً
شکر کے سجدے کے اندر گر گئے اور کہا کہ اے پالنے والے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا. اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا امام نے اور کہا کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا. باقاعدہ بہار الانوار وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. اچھا، جس وقت یہ پورا واقعہ چل رہا تھا اس وقت چوتھے امام ناشتہ کر رہے تھے. جس وقت یہ سر امام کے سامنے لائیں تو امام نے اس کا بھی شکر ادا کیا کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی، کہ جب میرے والد کا سر ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کر رکھا گیا تھا تو وہ ملعون ابن زیاد اس وقت ناشتہ کر رہا تھا. تو میں نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس ملعون ابن زیاد کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں. اور امام کی یہ دعا اس کے بعد قبول ہوئی. اس کے بعد روایت میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود مخدرات عصمت و طہارت جو خواتین تھیں ان سے فرمایا کہ تم لباس غم کو تبدیل کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو. اور اہل حرم نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا. اور کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک اہل حرم نے خود پر ہر قسم کی زینتوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، بالکل زینتوں کو ترک کیا ہوا تھا، ذرا سی بھی زینت نہیں کرتے تھے. اور اس دن کی وجہ سے کہ امام نے باقاعدہ اس دن کو خوشی منانے کا اور لباس غم اتارنے کا حکم دیا، تو اسی وجہ سے علماء نے اس دن کو عید زہرا اور ایک خوشی کا دن جو ہے وہ قرار دیا. درود بھیجیے محمد علیہ.